أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات پڑھتے پر قرآن کریم کے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن ایک صالح قوم کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ زندہ قوم اور صالح قوم کی صفات کیا ہیں؟ مگر آیت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کی ماں نے اسے بڑی زحمتوں سے اپنے شکم میں رکھا ہے، اور ولادت میں بھی مشکلات برداشت کی ہیں، حتیٰ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، بیچ میں ہے کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے 24 مہینے ہے، اور فصال اور حمل کی مدت قرآن نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کے بعد قرآن نے یہ کہا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ انسان رشد کے مقام تک پہنچا، وَبَلَغَ 40 سنہ، 40 سال کا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن نے صالح لوگوں کی پہلی جو بات کہی ہے قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، کہ صالح اور زندہ لوگوں کی پہلی خاصیت جو قرآن نے بتائی کہ زندہ لوگ اور صالح قوم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مجھے اسی پہلی ہی خاصیت کے اوپر آج اپنی گفتگو کرنا ہے کہ زندگی کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ جب تک انسان نعمت کو پہچانے گا نہیں اس وقت تک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے، اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار ہوگا؟ اسی لیے آپ غور تو کریں، قرآن کی یہ آیت کہتی ہے قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، اے اللہ تو مجھے قوت دے، تو مجھے قدرت دے، تو مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری نعمت کو پڑھ سکوں، تیری نعمتوں کو پہچان سکوں، اور تیری نعمتوں کو جاننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاکر بننے کے لیے خدا کی توفیق چاہیے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی تو انسان اپنے خالق اور مالک کا شاکر نہیں بن سکتا ہے۔ تو کیا چیز ہے، وہ ارکان کیا ہیں جس کی بنیاد پر انسان اللہ کا شکر گزار بنے گا؟ قرآن کریم نے متعدد آیتوں کو ذکر کیا ہے، بس صالح اور زندہ قوم کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہیں۔ آپ توجہ کریں گے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا تاکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے شکریہ سے اس کے خدا کو فائدہ پہنچے گا،
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے نا، یہ اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو پلٹتا ہے۔ وَمَن كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اس کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو پلٹتا ہے، تو کیسے انسان اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرے گا؟ علماء نے ارکان شکر 3 بتائے ہیں، ممکن ہے اور بھی ہوں، مگر میں شاید ایک ہی پہ آج بات تمام ہو جائے۔ پہلا رکن شکریہ کا اور شاکر بننے کا پہلا رکن ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ نے اسے کن نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی نعمت کی شناخت، یہ پہلا رکن ہے۔ جب تک انسان کو نعمت کی شناخت نہ ہوگی وہ شاکر نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اسبغ یعنی تمہیں فراوان نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، بس پہلی شرط شاکر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متوجہ تو ہو کہ اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور آخر نعمت ہے کیا کیا چیزیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ابو ہاشم جعفری ہیں، جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب جعفر، ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ ابو ہاشم جعفری جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں جعفری کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں مالی مشکلات میں گرفتار ہو گئے، اور جب مالی مشکلات میں گرفتار ہوئے تو اتنا بھی نہیں تھا، بس پہلا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان تبھی شاکر ہوگا جب وہ جانے کہ اللہ نے اسے کن کن آخر نعمت ہے کیا چیز۔ ایک آدمی کب اللہ کا شکر گزار کرے، شکر گزار ہوگا جب وہ جانے نا کہ نعمت کیا کیا چیزیں ہیں، پہچانے کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ ابو ہاشم جعفری مالی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، اور 10ویں امام کا زمانہ ہے۔ اب اتنے مالی مشکلات میں گرفتار ہوئے کہ بچے بھی متاثر ہوئے اس مشکلات کی بنیاد پر، تو اب یہ 10ویں امام کے پاس آتے ہیں، اور 10ویں امام کے پاس آتے تاکہ اپنی اس مشکل کی شکایت کریں اور کہیں کہ میں فلاں فلاں مشکل میں گھر گیا ہوں، اور شکوہ کرنے کے لیے 10ویں امام کی خدمت میں آئے۔ مگر امام تو ضمیر سے آگاہ ہوتا ہے نا، قبل اس کے کہ ابو ہاشم جعفری آ کر اپنی زبان کھولتے ہمارے امام کی خدمت میں، امام نے ابو ہاشم جعفری کے بولنے سے پہلے کہا یہ بتاؤ اللہ نے جن جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے کیا تم نے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کر لیا کہ اس مشکل کی شکایت کرنے آ گئے؟ ایک بات پہ توجہ کرے گا۔ امام نے فرمایا اللہ نے تجھے 3 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تم متوجہ ہو کہ تم ایک چھوٹی سی مشکل کی وجہ سے، وگرنہ اس سے بڑی بڑی تم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کیا تم اس کا شکریہ ادا کر چکے جو تم ان مشکلات کو بیان کرنے کے لیے یہاں چلے آئے؟ 10ویں امام نے مدد کی مگر متوجہ کیا کہ دیکھو کتنی عظیم نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا، یہ ایسی مشکل تھی جو حل بھی ہو سکتی ہے۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں 3 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ اچھا یعنی کیا ایمان بھی نعمت ہے؟ کہا ایمان اتنی عظیم نعمت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ بھئی سب سے بڑا سرمایہ وہی تو ہے جو انسان کو ابدی بدبختی سے نجات دیتے ہیں۔
جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت سے نکال دے، اس سے بڑا سرمایہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، نعمت ایمان سے، کیا تم نے اس کا شکریہ ادا کر لیا؟ ایمان وہ شے ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ابدی شقاوت سے نجات دیتا ہے۔ کیا تم اس بات کی طرف متوجہ ہو اللہ کی اس نعمت کا؟ یعنی اللہ نے تمہیں موحد بنایا ہے، تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو۔ اسی لیے یہیں پہ رک کر ایک بات عرض کروں، پھر ان کی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور کافی انہماک کے ساتھ اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کے مگر پھر ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون انسان ہے جو اپنے خالق و مالک کا اتنا شکر گزار ہے۔ تو جب انہوں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے آنکھیں نہیں ہیں، یعنی دونوں آنکھ سے نابینا ہے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، دونوں آنکھ سے نابینا۔ اور غور کیا تو کہا اور بھی ظاہراً کوئی چیز نہ تھی اس کے پاس جس کی بنیاد پر وہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا جس کی بنیاد کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ آخر تمہارے پاس ہے کیا؟ تو اس انسان نے ایک عجیب بات کہا کہ دیکھیے اس پورے ایریے میں، اس پورے منطقے میں موحد کوئی نہیں ہے میرے سوا۔ کہا خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والا موحد انسان اس پورے ایریے میں کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ ایک اللہ کی عظیم نعمت نہیں ہے کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کا مطیع و فرما بردار ہوں؟ کہا یہ عظیم نعمت ہے جس کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ انصافاً کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک سائل ہے، سائل مانگنے والا انسان، ضرورت مند انسان، امام علی مقام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے ضرورت تھی، ضرورت مند انسان تھا، تقاضا کر رہا تھا میری مدد کریے، مگر پیغمبر کی اس نے ایک حدیث سنائی امام حسین علیہ السلام کو، اور وہ یہ کہا کہ آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے اذا سألتم حاجتا فاسألوها من احد الاربع۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کا حکم اولی یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، کیونکہ لا یحل للمؤمن ان یذل نفسہ، مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اپنے نفس کو ذلیل کرتے، بس اصل اولی یہ ہے کہ ہاتھ نہ پھیلایا جائے اور اپنے عزت اور کرامت نفسانی کو محفوظ رکھا جائے، یہ اسلام کا اصل اولی۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو وہاں کے اوپر بھی اسلام کہتا ہے کہ ہر کے پاس نہ جاؤ، وہاں جاؤ جہاں تمہاری کرامت اور عزت نفسانی محفوظ رہ سکے۔ اسی لیے آ کر اس سائل نے جب آیا مانگنے والا امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے جد کا یہ فرمان ہے اذا سألتم حاجتا فاسألوها من احد الاربع۔ اگر آپ کے جد نے فرمایا کہ کسی سے کوئی ضرورت کا تقاضا کرنا ہونا تو ان 4 طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک سے مانگنا۔ پہلا، اما عربی شریفا او مولا کریما او حامل القرآن او صاحب الوجہ الصبیح۔ یہ 4 باتیں اس نے کہا یا تو عربی شریف ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے انسان کے پاس جانا جس کا گھرانہ ایک شریف گھرانہ ہو، جہاں شرافت نسلاً در نسل، نسلاً بعد نسل، خاندانی شرافت نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی ہو، جہاں انسانیت کو پامال نہ کیا جاتا ہو، جہاں شرافت پائی جائے ایسے گھرانے سے جو خود بھی عزت نفس کے مالک ہوں اور تمہاری بھی عزت کا خیال کر سکے۔ اما عربیا شریفا، شریف گھرانہ ہو، او مولاً کریما، یا کریم سردار ہو۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یأکل و یعطی، جو خود نہیں کھاتا ہے دوسرے کو کھلا دیا کرتا ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔
کا آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ پہلی چیز یا تو شریف گھرانے سے جس کا تعلق ہو اس کے پاس جانا، یا تو کریم انسان سے مانگنا، او حامل القرآن، یا حامل قرآن سے مانگنا۔ توجہ کریے گا میری بات وہاں کے اوپر ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ شاکر بننے کے لیے انسان نعمتوں کو پہچانے۔ یہ آ کر امام سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جد نے فرمایا ضرورت پڑے تو یا تو شریف گھرانے سے جس کا تعلق ہو اس سے مانگا جائے، یا تو کریم انسان سے مانگا جائے، یا حامل قرآن سے مانگا جائے۔ کتنی پیارے الفاظ ہیں، حامل قرآن۔ آپ ذرا تعبیر تو دیکھیے، ایک خاتون جب حمل سے ہوتی ہے نا تو وہ اپنی پوری زندگی کو اپنے حمل کے مطابق ڈھالتی ہے، وہ نہیں کرتی، وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کے مطابق ڈھال دیتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حاملہ، یعنی جو اپنے حمل کے مطابق ڈھال دے۔ تو حامل قرآن کسے کہا جائے گا؟ جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو اسے حامل قرآن کہا جائے گا۔ کہا یا تو عربی شریف یا کریم سردار کے پاس جانا یا حامل قرآن کے پاس جانا۔ ایک اور بات ہے جو غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی پیغمبر پاک نے بھی فرمایا ہے، اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ۔ ایک عجیب چیز ہے، یہ بھی سوچنے کا ایک مقام ہے کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو خوبصورت لوگوں سے تقاضا کیا کرو۔ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، خوبصورت انسان کے پاس جایا کرو۔ اس روایت میں بھی چوتھی بات یہی کہی گئی ہے، او صاحب الوجہ الصبیح۔ اچھا لفظ صبیح آیا ہے نا، رات کا اندھیرا جب چھٹ جاتا ہے تب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ کہا اس خوبصورت انسان کے پاس جانا جو صرف خوبصورت ہی نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جسے مسکرانا بھی آتا ہو۔ کہا آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے، بہت توجہ کریے گا، یا تو ایک شریف گھرانے میں جانا، یا کریم انسان کے پاس جانا، یا حامل قرآن کے پاس جانا، یا خوبصورت انسان کے پاس جانا، کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس جانا، اور یہ چاروں باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں کہ آپ کے جد نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک کے پاس جانا، اور آپ میں تو یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہے۔ گھرانے کا، آپ کا گھرانہ تو گھرانہ ہے جس پہ عرب فخر کرتے ہیں، اور کرامت آپ تو انتم اصول الکرم، جہاں سے کرامتیں پھوٹ کے نکلتی ہیں وہ آپ کا گھرانہ ہے۔ رہی حامل القرآن ہونے کی بات تو جہاں قرآن جس گھر میں اترا ہے وہ آپ کا گھر ہے، اور آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین۔ اے لوگو جب بھی تم مجھ نبی کو دیکھنا چاہو نا تو حسن و حسین کو دیکھ لیا کرو۔ جب اس نے معرفت بھری تقریر سنائی تو فضحک الحسین، سید الشہداء مسکرائے، اور امام نے دیکھا کہ یہ انسان معرفت کا مالک انسان ہے نا، عالم انسان ہے، با فہم و با معرفت انسان ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ جب تم نے میرے جد کی حدیث سنائی ہے نا تو میں بھی اپنے والد کی ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنے نانا کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ کہا میرے والد نے یہ فرمایا، قیمت کل امرئ ما یحسن۔ کہیں میرے والد نے فرمایا ہے میرے مقام و منزلت کتنی ہے۔ اس ما یحسنو کا علماء نے بہت سارے معنی کیے۔ علامہ محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نہج البلاغہ فی ظلال نہج البلاغہ میں کہا ما یحسنو، یعنی ہر انسان کے سماج و معاشرے میں اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنا وہ سماج اور معاشرے کے لیے مفید ہے۔ انہوں نے کہا ما یحسنو، ایک انسان سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کتنا مفید ہے، بس جتنا سماج اور معاشرے کے لیے مفید ہے نا اتنی ہی اس کی قدر ہے، اتنی ہی اس کا مقام و منزلت ہے۔ قیمت کل امرئ ما یحسنو، کہا یہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے، اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھتے پر فرمایا یہ ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ،
اس پہ بھی توجہ کرنے کے چونکہ صاحب معرفت تھا نا، سوال کر رہا تھا امام سے، دستے نیاز بڑھا دیا تھا امام کے سامنے. اس میں بھی بڑا عظیم درس ہے، بڑا عظیم درس ہے. المعروف بقدر المعرفہ، نیکی معرفت کے برابر ہوگی. یعنی جس انسان کے ہاں جتنی معرفت ہوگی اس کے مطابق نیکی کی جائے گی، جتنی کیپیسٹی ہوگی. تو کہا یہ میرے جد نے تو لگتا ہے صاحب معرفت ہے، تو میں تم سے چند سوال کرتا ہوں. اسی بات سے ایک چھوٹا سا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کے ہاں مالی مشکلات کو حل کرنا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، مگر اس سے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ کر دیا جائے، سماج سے گمراہی و تاریکی کا خاتمہ کر دیا جائے. یعنی اس اصل بنیاد کو ختم کیا جائے جس پہ ساری برائیاں ٹکی ہوئی ہیں. جیسا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ الجہل اصل کل شر. سید الشہداء بتانا چاہتے کہ اگر کسی کی تم مدد کرنا چاہتے ہو نا تو مدد ضرور کرو، مالی مدد کرنا چاہیے، مگر مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان سے جہالت کو دور کرنا ہوگا، سماج اور معاشرے سے تاریکی کو دور کرنا ہوگا. کہا یہ میرے والد کی حدیث تھی، یہ میرے جد کی حدیث ہے. اب بتا، اب توجہ کریے گا، آیا نا پہلی چیز امام نے ابو ہاشم جعفری سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، تم مومن ہو. آپ توجہ کریے گا، لقد بعث اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے کہیں کے اوپر بھی احسان نہیں جتایا مگر رسول بھیج کر احسان جتایا ہے کہ یہ ہماری نعمت ہے تمہارے درمیان، اتنا رؤوف اور مہربان نبی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو سید الشہداء نے کہا کہ بامعرفت انسان لگتا ہے، میں تجھ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، 3 سوال تم سے کروں گا. میں صرف پہلا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، 3 سوال تم سے پوچھتا ہوں. اگر تم نے ان تینوں سوال کے جواب دے دیے تو یہ 1000 دینار کی تھیلی میں تمہیں دے دوں گا. کیوں سید الشہداء پوچھ رہے تھے؟ اس نے بھی یہی کہا مثلو کا یسألو من ان مثلی، کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے؟ وانت من اہل البیت العلم والشرف، آپ تو از اہل بیت علم و شرف ہے نا، آپ کا تو تعلق ہی علم و شرف سے. آقا آپ مجھ سے پوچھیں گے؟ پھر بھی سائل نے کہا کہ اچھی بات ہے آقا آپ پوچھئے. تو امام نے سب سے پہلا سوال جو اس سے کیا وہ کیا کیا؟ اس سائل سے کہا کہ ای الاعمال افضل، بتا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اسے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. امام نے اس سے پوچھا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ توجہ تو کریے گا، اس نے سائل نے جو جواب دیا کہا الایمان باللہ، الایمان باللہ. کیوں ایمان باللہ؟ اس لیے کہ ایمان تمام اعمال کا سرچشمہ ہے. سرچشمہ ایک انسان رات کی تاریکی میں جہاں کوئی نہ ہو کس بنیاد پر جا کر کسی کی مدد کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر یہ ایمان نہ ہو کہ ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور اس کے یہاں میرا یہ عمل ضائع نہ جائے گا تو کیا انسان تاریکی میں مدد کر سکے گا؟ یہ ایمان ہے جو انسان کو ابھارتا ہے کہ تنہائی میں کسی کی مدد کر دیا جائے، جہاں کوئی نہ ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں پہ بھی ایمان تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے. اسی لیے جب سید الشہداء نے پوچھا کہ بتا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا الایمان باللہ. سب سے بہترین عمل یہ ہے نا کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں بڑی عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اسے بھی میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. بس پہلی چیز 10ویں امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، کیا تم نے اس نعمت ایمان کا شکریہ ادا کر لیا؟ شکریہ. آپ صحیفہ سجادیہ کو کھول کر دیکھیں، صحیفہ سجادیہ نے کہا کہ انسان اصلاً شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں یہ خود ایک نعمت ہے. یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ خود بھی ایک نعمت ہے، اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا.
پھر اگر وہ شکریہ بھی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ کیوں شکریہ کیسے نعمت ہے؟ کا توفیق شکر کس نے دیا؟ تو شکر خدا کرنا کیسے نعمت ہے؟ کہ اگر خدا نے توفیق نہ دی ہوتی تو کیا ہم اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب ہے توفیق شامل حال ہوئی ہے تو انسان اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس لیے شکریہ ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ بس توجہ کریے گا، 10ویں امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے، اسی طرح سے عزیزان محترم کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس بھی۔ ممکن ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں آج جو احساس ہوتا ہے وہ 10 سال پہلے احساس نہیں تھا۔ کتنے لوگ آج دنیا میں ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، کتنے لوگ آج دنیا میں جو ترستے ہیں کہ 1 مہینہ انہیں قم میں رہنا نصیب ہو جائے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی تمنا ہے اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنے سروس چھوڑ کر کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال ہمیں اس شعال محمد میں رہنا نصیب ہو جائے۔ اس شعال محمد میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس انسان کو درک کرنا چاہیے، جب تک کہ درک نہ کرے گا کیسے اپنے خالق و مالک کا۔ یہ پہلی بات امام نے 10ویں امام نے ابو ہاشم جعفری سے بتائی کہ تھوڑے سے مالی مشکلات میں گھرنے کے بعد تم آ کر زبان پہ شکایت کے الفاظ جاری کرنے لگے، جبکہ اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا۔ دوسری بات امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہی کہ اللہ نے تمہیں صحت و سلامتی و تندرستی دی ہے، کیا تم نے اس صحت و سلامتی کا شکریہ ادا کر لیا؟ کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان محترم، صحت و سلامتی اور تندرستی۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان اربعۃ لا یعرف، ایک صلوات پڑھتے بار محمد اور آل محمد۔ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ 4 گروہ، 4 اشیاء لا یعرف قدرہا الا 4، 4 چیزیں ایسی ہیں نا جن کی قدر و منزلت کو صرف 4 ہی گروہ پہچانتا ہے۔ یہ جو بات امام نے کہی ہے نا، صحت و سلامتی و تندرستی، ایک دن ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے صحت و سلامتی کو محفوظ رکھ لے جائے۔ بہت بڑا دخل ہے اس لائن میں بھی کامیاب، اور انسان کو مفید بننے کے لیے انسان کی اگر صحت ہی نہ رہی تو کیسے انسان کام کر سکے گا، کیسے انسان سماج اور معاشرے کے لیے مفید بن سکے گا؟ وہ کر ہی کیا سکتا ہے جس انسان کے پاس صحت نہ ہو؟ کتنی عظیم نعمت کی طرف کہا اللہ نے تمہیں صحت و سلامتی اور تندرستی سے نوازا ہے، کیا تم نے اس صحت و سلامتی اور تندرستی کا شکریہ ادا کیا؟ ادھر مولا نے کہا کہ 4 اشیاء لا یعرف قدرہا الا 4، 4 چیزوں کی قدر و منزلت تو فقط 4 ہی گروہ جانتا ہے۔ پہلی بات الشباب لا یعرف قدرہ الا الشیوخ، جوانی کا جوانی کی قدر و منزلت تو صرف بوڑھا بتائے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جو انسان اس مرحلے سے گزر چکا ہے اور اب ایک جدید مرحلے میں آ گیا ہے، وہ سمجھے گا نا کہ بھائی یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے اور وہ جوانی کا مرحلہ کون سا مرحلہ تھا۔ کا صرف بوڑھا انسان بتائے گا کہ جوانی کی قدر و منزلت۔ اچھا، حدیث میں یہ آیا ہے کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کہاں صرف کی، اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خاص طور سے بھائی جب زندگی کا سوال ہوگا تو زندگی میں جوانی ہے یا نہیں ہے؟ زندگی کا سوال ہوگا تو زندگی میں جوانی ہے، مگر تاکید کے ساتھ حدیث کہتی ہے کہ اس کے جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، جہاں انسان کے احساسات و عواطف و ساری چیزیں جوان رہتی ہیں۔ صرف انسان کا جسم تھوڑی جوان ہوتا ہے، جسم کے ساتھ فکر و شعور و استعداد و عواطف سب جوان ہوتے ہیں، اسے جوانی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر تمہیں مشورہ لینا ہے نا تو پہلے جوان سے لو، پھر بوڑھے سے لو۔ کیوں ایسا ہے؟
کہا اگر مشورہ کرنا ہے تو پہلے جوان سے پھر بوڑھے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان جوان ہے نا تو اس کی فکر بھی جوان، جلدی نتیجے تک پہنچے گا. پہلے جوان سے لو، خوب پھر بوڑھے سے بزرگ سے کیوں لو؟ اس لیے کہ اس نے زندگی گزاری ہے نا، وہ تجربات سے گزرا ہوا ہے. اگر اس مشورے میں کہیں پہ کمی رہے گی تو اس کے ذریعے سے وہ کمی برطرف ہو جائے گی. یہ جلدی نتیجے تک پہنچے گا، وہاں سے کمی برطرف ہو جائے گی. کہا جوانی کی قدر و منزلت کو تو بوڑھا انسان پہچانے گا. اس کے بعد والعافیت لا یعرف قدرها الا اہل البلا. عافیت کے بہت سارے معنی ہیں. صحیفہ سجادیہ میں ایک مکمل دعائے عافیت ہے، اور اس پہ بھی علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتفاق سے یہ جتنا عافیت کے لفظ ہیں، ہر جگہ عافیت کا ایک الگ معنی ہے. یہاں حدیث کہہ رہی ہے کہ العافیت لا یعرف قدرها الا اہل البلا. امن و امان کی قدر و منزلت کون جانے گا؟ آپ بتائیں. علماء اور بزرگان کہتے اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے چھوٹے سے وائرس اور ویروس کی وجہ سے کتنی ناامنی پھیلی ہوئی ہے، کتنی ناامنی پھیلی ہوئی ہے. کہا امن و امان. سال گزشتہ کا محرم اور آج کا محرم آپ ذرا دیکھیں تو، یعنی آج احساس ہو رہا ہے کہ کس فضا میں اور کتنے امن و امان کے ساتھ سید الشہداء کی عزاداری کی جا رہی تھی. کہا امن و امان کی قدر و منزلت وہ بتائے گا جو مشکلات میں گرا ہوا ہو، جو مشکلات میں، جو لڑائی اور جھگڑوں میں پھنسا ہوا، وہ بتائے گا کہ امن و امان اور چین اور سکون کی قدر و منزلت کیا ہے. یہ دو باتیں. تیسری بات الصحت لا یعرف قدرها الا المرضى. صحت، تندرستی، سلامتی کسے کہتے ہیں؟ اسے کون بتائے گا؟ یہ بیماروں سے پوچھئے، یہ مریض انسان سے پوچھئے کہ صحت اور تندرستی اور سلامتی. جو انسان کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے زندہ رکھا جاتا ہے، آپ ذرا اس سے پوچھئے کہ بتاؤ صحت و سلامتی کتنی بڑی. میں کہتا ہوں کسی کے پاس پوری دنیا ہو، مال دنیا سے سب کچھ ہو، مگر اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے زندہ رکھا گیا، آپ بتائیے وہ کسے ترجیح دے گا؟ کہے گا سارا مال دنیا لے لیا جائے مگر میری صحت و سلامتی کو واپس پلٹا دیا جائے. میری صحت و سلامتی کو، یعنی کس بات کے اوپر؟ اچھا ایک اور بات آپ کی خدمت پہ عرض کروں. الصحہ مطلق ہے. الصحہ کیا ہے؟ مطلق. الصحۃ لا یعرف. اب مقام نہیں اس جملے کو. الصحہ ہر اعتبار سے صحیح و سالم انسان، ہر اعتبار سے. آج دنیا میں ممکن ہے کہ انسان صحیح و سالم ہو. کتنے طلاق اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ صحیح سے ہم بستری نہیں کر سکتا. یہ بھی تو منافی ہے صحت کے. یہ بھی انسان تندرست نہیں ہے. یہ بھی انسان اس جملے میں الصحت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر صحت و تندرست ہوتا تو یہ مشکلات نہ آتی سماج و معاشرے میں. الصحت لا یعرف قدرها الا المرضى. بیمار انسان سے پوچھو کہ صحت و سلامتی. ایک ایک چیز پہ غور کریے گا. یہ جو انسان کے وجود میں یہ جو گردے رکھے ہوئے ہیں، کتنی چھوٹی شے ہے نا، دیکھنے کو چھوٹی ہے نا، مگر اس کا کام کیا ہے؟ جو انسان کے بدن میں پانی کو تنظیم کرتا ہے، یہی تو ہے نا. اور بھی بہت سارے کام ہیں. پانی کو تنظیم، یعنی کتنا بدن کو ضرورت ہے اور کتنا باہر پھینکنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو یہ مشکل ہوتی ہے، شاید ایک بڑی مشین کے ذریعے سے، جو کام اتنی چھوٹی شے کرتی ہے نا، ایک بڑی مشین کے ذریعے سے ان کے خون کا تصفیہ کیا جاتا ہے. تو ان سے پوچھو جن کے یہ مشکلات ہے. الصحۃ لا یعرف قدرها الا المرضى. بیمار انسان سے پوچھو نا صحت و سلامتی اور تندرستی کسے کہتے ہیں. یہ تین باتیں. بس پہلی بات کیا ہوئی آپ بتائیں ذرا. پہلی بات یہ ہوئی کہ جوانی کی قدر و منزلت کو بوڑھا بتائے گا. امن و امان کی قدر و منزلت کو وہ لوگ بتائیں گے جہاں نا امنی ہو. اور تیسری بات صحت و سلامتی بیماروں سے پوچھئے. مریض انسان بتائے گا کہ صحت و سلامتی کی قدر و منزلت کیا ہے. والحیات سوال. حیات بھی تو ایک نعمت ہے. حیات بھی تو ایک نعمت ہے. اس کی قدر و منزلت کون بتائے گا؟ ابھی آپ مولانا نے ایک شعر پڑھے، ایک مصرع پڑھا کہ زندگی غفلت ہے موت بیداری ہے. یہی تو آپ نے پڑھا.
کہ زندگی غفلت ہے اور موت کیا ہے؟ بیداری ہے۔ سوال، زندگی کی قدر و منزلت کون بتائے گا؟ حدیث پڑھتا ہوں مولا کی، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تب متوجہ ہوں گے۔ کن کن باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے تب متوجہ ہوں گے۔ دوسری حدیث جو ظاہراً اسی کی تفسیر کر رہی ہے، موتوا قبل ان تموتوا، موتو قبل ان تموتو، اس کا کیا مطلب ہے؟ قبل اس کے کہ فرشتہ، دقت کریے گا، بیدار ہونے کے لیے مرنا شرط ہے۔ حدیث یہی تو کہتی ہے نا، لوگ سوئے ہوئے مریں گے تب جگیں گے، یعنی بیداری کے لیے مرنا شرط ہے۔ دوسری حدیث کہتی ہے موتو قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ فرشتہ تمہاری روح قبض کرے اس سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ موتو یعنی بیدار ہو جاؤ قبل اس کے کہ روح قبض ہونے کے بعد بیدار ہونا، اس سے پہلے ہی تم بیدار ہو جاؤ۔ تو سوال یہ کہ زندگی کی قدر و منزلت کو کون پہچانے گا؟ زندہ پہچانے گا یا مردہ؟ وَالْحَيَاةُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا الْمَوْتَى، کہا کہ زندگی کی قدر و منزلت کو تو مرا ہوا انسان پہچانے گا۔ مرا ہوا انسان کیسے پہچانے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں پہنچنے کے بعد کفے افسوس مل کر کہے گا کہ اے کاش اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجے ہوتا اس دنیاوی زندگی کے لیے، لیکن اب وہ پلٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ تقی جعفری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں صاحب الغدیر علامہ امینی نے آ کر کہا تھا کہ اگر تم سرخ روح ہونا چاہتے ہو نا تو اس دنیا میں اس پیغام بھیجوایا تھا، ڈائریکٹ نہیں، کسی کے خواب میں آ کر پیغام بھیجوایا تھا علامہ تقی جعفری سے، جا کر کہہ دینا کہ اگر اس دنیا میں تم سرخ روح ہونا چاہتے ہو نا تو اس زندگی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کچھ کرو۔ اسی ایک پیغام کے نتیجے میں علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نہج البلاغہ لکھی، اسی ایک پیغام کے نتیجے میں لکھی ہے کہ الحیات لا یعرف۔ ممکن ہے کہ ہم کسی کام کو چھوٹا سمجھتے ہوں، ممکن ہے اس دنیا میں کسی کام کو چھوٹا سمجھتے ہوں، کسی کے کام آ جانا، کسی کی مشکل کو برطرف کر دینا، کسی کو اس کے گھر تک پہنچا دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، ممکن ہے کہ ہم اور آپ چھوٹا سمجھتے ہوں، مگر مرنے کے بعد دیکھا کہ بھئی بڑے سے بڑے کام تو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، مگر یہی جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے تھے اسی نے ہمیں نجات دے دیا، تو وہاں کہے گا اے کاش ایسے ہی کچھ کام کر لیے ہوتا جسے میرے مقام و منزلت میں اضافہ ہو جاتا۔ وہاں کے اوپر انسان اسی لیے کہا والحیات لا یعرف قدرہا الا الموتی، مرا ہوا انسان پہچانے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، حیات کی قدر و منزلت کیا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہو گئی کہ بوڑھا انسان جوانی کی قدر و منزلت کو، جو لوگ ناامنی میں ہیں وہ امن و امان کی قدر و منزلت کو، مریض انسان صحت کی قدر و منزلت کو بتائے گا، مردہ جو ہے حیات کی قدر و منزلت کو بتائے گا۔ میرے 10ویں امام نے ابو ہاشم جعفری سے پہلی بات کہی تھی کہ اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، کہتی تم بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے ہو، تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو، یہ عظیم نعمت ہے، اللہ نے تمہارے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے، اور یہ سر اتنا محترم ہے نا کہ صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور تم اس نعمت سے مالا مال ہو۔ یہ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت صحت و سلامتی سے نوازا ہے، اور تیسری نعمت اللہ نے تمہیں قانع بنایا، کہ اللہ نے تمہیں قانع بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم بھی تھوڑا سا، عجیب بات ہے میرے مولا، مال، علم اور مال کا جہاں مقایسہ کیا گیا نا وہاں یہی تو کہا گیا ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور مال بانٹنے سے گھٹتا ہے، یہ مال اور علم کا ایک فرق بتایا گیا، مگر ایک مال حدیث میں ایسا بھی بتایا گیا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کہا القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا راستے سے گزر رہے تھے، قصاب بہترین گوشت رکھے ہوئے تھا اپنی دکان میں، آقا سے کہتا ہے کہ آقا گوشت لے جائیے، تو میرے آقا نے کہا کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو قصائی کہتا ہے کہ پیسے کس نے آپ سے مانگے ہیں، گوشت لے جائیے،
کل پیسہ دے دیجئے گا۔ تو آپ ذرا کائنات کے مولا کا جواب تو سنیے گا۔ میرے آقا نے کہا کہ اپنے پیٹ سے کہہ دوں گا کل کھا لے گا۔ آپ دیکھیں تو آپ غور تو کریں بات کو۔ کہا نہیں میں اپنے پیٹ سے کہہ دوں، اسی کو تو قناعت کہتے ہیں، اسی کو تو قناعت کہتے ہیں۔ بھئی آج میرے پاس نہیں ہے تو آج ممکن ہے نمک روٹی ہو جائے، کہا پیٹ سے کہہ دوں گا کہ وہ کل کھا لے گا۔ میرے امام نے کتنی اہم باتیں بتائی، کہا اللہ نے تمہیں قانع بنایا ہے، یعنی عجیب زندگی کے اصول بنائے۔ بس پہلی چیز یہی ہو گئی نا کہ اگر انسان شاکر بننا چاہتا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ انسان نعمت کی شناخت حاصل کرے، کن کن نعمتوں سے اللہ نے اسے نوازا ہے۔ بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں چند منٹ اور آپ کے لوں گا۔ میں ایک چاہتا ہوں کہ اس بات کو مکمل کروں ارکان شکر کو، مگر بہت مختصر لفظوں میں۔ بس پہلا رکن یہ ہوا نعمت کی شناخت، دوسرا رکن بھی بتاؤں اور ربط مصائب دے دوں گا، اور تیسرا رکن بتا کے۔ دوسرا رکن یہ ہے نا کہ اللہ کا تبھی شکر گزار بنے گا جب انسان کی نظر اسباب پر نہ رکے۔ توجہ کریے گا، یہ بتائیے ہم اور آپ پیاس لگتی، ہم اور آپ کو پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پیاس کو بجھانے کا ذریعہ کیا بنایا؟ پانی کو ذریعہ بنایا ہے۔ اگر میں کہوں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، توجہ کریے گا، انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے شفا پانے کے لیے دوا کو ذریعہ بنایا، تو میں کہوں کہ دوا شفا دیتی ہے، ڈاکٹر جلاتا ہے، توجہ کرتے جائے گا۔ سوال، کیا دوا شفا دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو خدا شفا دیتا ہے۔ دوا ذریعہ ہے، لیکن دوا میں جو ذات شفا ڈالتی ہے نا وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ کرے گا، یہ کہنا کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا، یہ توحیدی جملہ نہیں ہے۔ ہاں، جملہ کیسے ہونا چاہیے آپ توجہ کریے گا۔ اگر میں کہوں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اگر کہوں کہ دوا شفا دیتی ہے، اگر کہوں کہ فلاں ڈاکٹر نے میرے بچے کو بچا لیا، آپ انصاف سے بتائیے کس کی محبت میرے دل میں آئے گی؟ پانی کی محبت میرے دل میں آئے گی، پانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ دوا کی محبت میرے دل میں آئے گی کہ دوا انسان کو شفا دیتی ہے۔ ڈاکٹر کے پھر خدا کہاں جائے گا؟ کہنا یہ ہوگا کہ اللہ نے پانی کو ذریعہ بنایا ہے پیاس بجھانے کا، اللہ نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے شفا دینے کا۔ اگر اللہ نے فلاں انسان کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاکر ہونے کے لیے اسباب سے اٹھ کر خدا تک نگاہ پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ نہ پہنچی تو انسان اللہ کا شاکر نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات۔ بس پہلی بات نعمت کی شناخت، دوسری بات یہ کہ اسباب سے اٹھ کے خدا تک پہنچے، اور تیسری بات خود کو نعمت کا سرچشمہ نہ جانے۔ یہ کیا مختصر لفظ میں توضیح دوں، خود کو نعمت کا سرچشمہ نہ جانے۔ مطلب کیا ہوا؟ قارون کے پاس جب پیسہ تھا تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ بھائی کچھ پیسے راہ خدا میں خرچ کرو، تو جانتے وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے۔ ایک بات پہ غور کریے، یعنی کیا؟ یعنی مال جو نعمت ہے نا اس کو، اس کا سرچشمہ خود کو سمجھ رہا ہے نا، کہ میں نے اپنے توانائی سے کمایا ہے، میں نے اپنی قدرت سے کمایا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ توانائی کس نے دی تھی، وہ قدرت کس نے دی تھی، وہ طاقت کس نے دی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کہوں کہ میں نے 4 کتاب لکھ دیا، میں نے 5 کتابیں لکھ دی، میں 10 سال سے نماز شب پڑھتا ہوں، میں نے اتنے عشرے کرا لیے، میں 20 گھنٹہ پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، مگر توفیق کس نے دی؟ بھائی جو اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کریے گا، یہ جو ہمارے یہاں گھروں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ایک اعتبار سے بہت اچھی بات ہے، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھئی اس نعمت کا سرچشمہ میں نہیں ہوں، خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کہا میں کہنا میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ قانونی صفت ہے عزیزان محترم؟ نہیں، جو کچھ بھی ہے نا سب میرے خالق و مالک کا لطف و کرم ہے، اللہ کا دیا ہوا
ہے اگر ایسا ہو جائے گا تو انصاف سے بتائیے، جب انسان اپنے دل میں یہ کر دے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے خالق و مالک کا دیا ہوا ہے، تو حقیقی معنوں میں اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اور پھر نتیجے میں انسان اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، زحمت کو تمام کیا۔ روز شب عاشور امام عالی مقام نے 5 اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کیا۔ اسنی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء۔ میں اپنے اللہ کی نرغ اعدا میں گرنے کے بعد کیسے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، میں اپنے اللہ کی مشکلات میں بھی ویسے ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اللہ کا، جیسے مدینے میں خوشگوار حالات میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا تھا، ویسے میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیسے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے؟ نرغ اعدا میں گر جانے کے بعد پوری رات عبادت الہی میں گزار دیا ہے، رکوع اور سجود میں گزار دیا، اور 10ویں محرم کے بعد، یہ صرف سید الشہداء نہیں، جب اہل حرم کو اسیر کر کے 11 محرم کو کوفے کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا، وہاں کے اوپر بھی اہل حرم نے یہ کہا تھا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا ما مررتم بنا الا علی مصرع الحسین، دیکھو ہمیں وہاں سے گزارا جائے جہاں ہمارے ماجائے کا لاشا ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ اہل حرم کی خواہش تھی جس کی بنیاد کے اوپر اہل حرم کو قتل گاہ سے گزارا جا رہا تھا۔ جب اہل حرم کو گزارا جا رہا تھا تو اہل حرم کی حالت یہ تھی کہ سید سجاد کے پاؤں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا، مگر دیگر اہل حرم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کیا گیا تھا، اسی لیے اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب قتل گاہ پہ پہنچا ہے نا، تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشتوں سے زمین پر گرا لیا، اور ہر بیوی نے اپنے آپ کو سید الشہداء کے لاشے کے قریب پہنچا دیا۔ زینب نے اپنے ماجائے کے لاشے کے قریب پہنچا کر اپنے بھیا کو 55 برس تک دیکھا تھا زینب نے، مگر کبھی ایسا وقت نہ آیا تھا کہ حسین ہو مگر ان کے جسم اقدس پہ لباس نہ ہو، کبھی ایسا وقت زینب نے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا کہ اپنے بھائی کو دیکھا ہو اور جسم پہ سر اقدس نہ ہو۔ خدا کی قسم عقلیں حیران تھی، قیامت خیز منظر تھا۔ 55 سالہ خاتون نے اپنے ماجائے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر مرثیہ پڑھ دیا، انت اخی انت اخی، اے میرے ماجائے حسین بولو تو تمہاری بہن زینب بلا رہی ہے، بھیا حسین بولو زینب بلا رہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کر دیا، وہاں محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعداء، نانا آپ پر تو ملائکۃ السماء نے نماز پڑھی ہے، مگر ہائے رے میرا حسین خون میں غلطہ کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا ربنا تقبل منا هذا القلیل من القربان، اے اللہ میری اس قلیل قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ شہزادی سکینہ کے لیے لکھا ہے نا، شہزادی سکینہ اپنے بابا کے گلے کٹے گلے کا بوسہ لے رہی تھی نا، تو ملکوتی فضا میں ایک آواز آ رہی تھی جسے سکینہ سن رہی تھی، سکینہ کے علاوہ کوئی نہ سن رہا تھا۔ وہ آواز یہ تھی، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی، میری لال سکینہ ارے زندان شام سے چھوٹ کے مدینہ واپس جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور سکینہ کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر لے۔ اجرکم اللہ، بیویاں بین کر رہی تھی، سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی تھی، زینب نے لاش برادر کو چھوڑ دیا، سید سجاد تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، میرے بابا کو غسل و کفن نہ دیا گیا، میرے بابا کو دفن نہ کیا گیا، میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی۔ زینب نے کہا سید سجاد گھبراؤ نہیں، میرے بھیا کی قربانی رائے گا نہ جائے گی، یہی میرے حسین کا مزار بنے گا، یہی میرے حسین کی قبر بنے گی، میرے حسین کی زیارت کو مومنین آئیں گے، سجاد یہی حسین کا رو بس عالم قدیم ظلم قیم قلب منقلب انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا سر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمکا یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ محمد راہ محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس قضا کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مومنین و مومنات میں مریض ہیں معبود انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پاک پروردگارا جلد از جلد دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، قبول میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، تابوت اٹھانے کو ناک بھر ہے نا پاس، تابوت اٹھانے کو ناک بھر ہے نا پاس، میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا میں دفنا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، بہنا انہی کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، بہنا انہی کپڑوں میں تمہیں دفن کروں گا، مجبور ہوں ننھا کفن لا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی پدر کو، میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی پدر کو،
कहाँ जा नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। आपास चचा ओ सकीना को मनाओ, आपास चचा ओ सकीना को मनाओ, मैं लेके इन्हें आपके पास आ नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। लाशा मैं अकेले ही उठाऊंगा तुम्हारा, लाशा मैं अकेले ही उठाऊंगा तुम्हारा, गैरों से तेरा लाशा मैं उठवा नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। तुम कब्र में आना करो बाल सकीना, तुम कब्र में आना करो बाल सकीना, अब साथ में घर ले के तुम्हें जा नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। लाचार है साजा जिसे क्यों रूठ गई तुम, लाचार है साजा जिसे क्यों रूठ गई तुम, बीमार गोहरवा के दिलवा नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता। कैदी हूँ सकीना मैं कफन ला